بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو آہستہ آہستہ بتدریج ہم انہیں وہاں لے جائیں گے جس کا انہیں علم بھی نہیں ہوگا. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اور میں مہلت دیتا ہوں انہیں، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پختہ ہے. اس کے اندر دھمکی چھپی ہوئی ہے، جس کو ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں کہ تھیندے تھیندے بندہ تھین جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میں ڈھیل دیتا ہوں نا اپنے مخالفین کو کہ نبیوں کے مقابلے پہ اپنی چالیں ویسے ہی چلتی رہیں اور وہ اہل ایمان کو اس طریقے سے اذیت کا نشانہ بناتے رہیں اور بظاہر اس وقت ان کے اوپر کوئی عذاب نازل نہ ہو، ان کی زندگی خوشحالی کی گزر رہی ہو، تو یہ میری طرف سے ڈھیل ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ میں ان کو ڈھیل دیتا دیتا وہاں تک لے آتا ہوں جہاں سے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین. کیا اب تک انہوں نے غور و تفکر نہیں کیا کہ ان کے جو صاحب ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کی طرف انہی میں سے پیغمبر بنا کے مبعوث کیے گئے ہیں، ان پر کوئی جنوں کا اثر نہیں ہے، وہ مجنون نہیں ہے، دیوانے نہیں ہیں، وہ تو نہیں ہیں مگر کھلا ڈر سنانے والے. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی وسیع مملکت میں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اس میں غور و تفکر نہیں کیا؟ اس میں کہ شاید نزدیک آ گئی ہو ان کی مقررہ مدت، اس پہ بھی غور کریں. اور وہی ہوا ہے کہ بس مکے کی ہجرت کی دیر تھی، مدینے میں غزوہ بدر جب ہوا ہے 2 ہجری کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب کا جو ایک دھمکی والا سلسلہ تھا مکی قرآن میں، اس کی ایگزیکیوشن شروع ہوگی. تو اس کے بعد یہ کس اور حدیث کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے؟ حدیث کا لغوی معنی ہے بات، یہاں حدیث سے مراد ہے قرآن، یعنی قرآن سے بہتر بات، اچھی بات کون سی ہو سکتی ہے جس کے اوپر یہ لوگ ایمان لے کر آئیں؟ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور پھر اللہ تعالیٰ رہنے دیتا ہے ایسے لوگوں کو کہ وہ اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ انیشلی گمراہی کی مور نہیں لگتی ہے. جب انسان بار بار ڈینائل کرتا ہے، سچائی کا انکار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مور لگ جاتی ہے. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اے نبی، تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا، وہ ساعت، وہ گھڑی کب آئے گی؟ اے نبی تم فرما دو کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، یعنی مجھے نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم میرے رب کے ساتھ خاص ہے. اور قیامت کو
اس کے وقت پر ظاہر نہیں کرے گا مگر وہی. یہ بہت بھاری حادثہ ہے جو آسمانوں اور زمین پر ہونے والا ہے، یعنی قیامت کا دن. اس سے بڑا تو کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا نا. ہم تو حادثہ کہتے ہیں ایک ایکسیڈنٹ کو، کسی دھماکے ہو جانے کو، ایک روٹین سے ہٹ کے ہو جانے والی چیز حادثہ ہے. تو کائنات کا سب سے بڑا جو حادثہ ہے وہ یہ ہے کہ پوری کائنات کی موت ہو جائے گی، اور وہ قیامت کا دن ہے. وہ تم پر نہیں آئے گی مگر اچانک. ایک تو وہ قیامت ہے جو ہر انسان پہ آنی ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی. ایک بڑی قیامت ہے جو پوری کائنات کے اوپر آنی ہے، وہ بھی اچانک ہی آئے گی. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک خوشبودار ہوا چلے گی، جتنے اہل ایمان ہیں ان کی روح قبض ہو جائے گی اور دنیا میں صرف کافر رہ جائیں گے. پھر وہ خوب نافرمانیاں کریں گے. پھر اچانک ایک دن اپنے اپنے کاموں میں لوگ لگے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہو جائے گا کہ سور پھونک دے، بس اب فیصلہ ہو جائے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. آمین. اے نبی، یہ آپ سے یوں سوال کر رہے ہیں جس طرح کہ آپ اس معاملے میں خوب تحقیق کر چکے ہیں. جب آپ کو ہم نے علم نہیں دیا گیا، آپ کو نہیں ہم نے بتایا، تو اب جو آپ کے مخالفین آپ سے بار بار یہ بات پوچھ رہے ہیں تو آپ بتا دیں کہ میرا کام تو صرف ڈر سنانا ہے، مجھے نہیں پتا قیامت کب قائم ہونی ہے. اے نبی تم فرما دو اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے حق میں بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، ہاں مگر جو اللہ چاہے. میں مالک نہیں ہوں، مالک کون ہے؟ اللہ. وہ میرے لیے جو چیز نفع من چاہے گا وہ نفع بخش ہوگی، جو میرے لیے وہ نقصان مقرر کر دے گا، جو مجھے تکلیف اس نے دینی ہے وہ وہی دے گا. میں وہ تکلیف ٹال نہیں سکتا. اگر میں خود سے غیب جان لیتا، میں فورس ہی کر لیتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں پہلے ہی فورس ہی کر لیتا کہ غزوہ احد میں اس جگہ پہ میرے دانت شہید ہونے ہیں، میں اس جگہ پہ جاتا ہی نہ، میرے دانت شہید ہوتے ہی نہ. اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ 50 تیر اندازوں نے میری حکم عدولی کرنی ہے، ان میں سے 35 نے، اور وہ درہ چھوڑنا ہے اور غزوہ احد کی واضح فتح شکست میں بدل جانی ہے، تو حضور پہلے ہی کہہ دیتے کہ جی مجھے پتا ہے کہ تم یہ درہ چھوڑ دو گے تو تکنا ہوں چھوڑنا نہیں جائے. حضور کو تو نہیں پتا تھا. بخاری کے الفاظ ہیں تم دیکھو کہ چیل اور کوے آ کے ہماری لاشیں اٹھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، تب بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا. اس سے آگے کوئی شخص کس طرح کسی کو سمجھا سکتا ہے؟ پھر بھی چھوڑ دیا. اور اس کا نقصان صرف امت نے نہیں اٹھایا، نبی علیہ السلام کے بھی 4 دانت شہید ہوئے، بخاری مسلم میں آیا. اتنا خون بہہ گیا کہ شہادت کی خبر مشہور ہو گئی. اور قرآن میں پھر وہ آیات نازل ہوئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے ہیں، اگر یہ مر جائیں یعنی کہ وصال شریف فرما جائیں، یا قتل ہو جائیں یعنی کہ شہید ہو جائیں، تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے قدم پھیرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. اور اللہ تعالی شاکرین کو جزا دے گا، یعنی ثابت قدم رہنے والوں کو. تو اگر میں غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ ڈر سنانے والا ہوں یا پھر بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو کہ ایمان لے آئیں، بات مان لیں. بس 2 ہی کام ہوتے ہیں پیغمبر کے، بشیر اور نذیر. جو مان لیں انہیں بشارت آخرت کی جنتوں کی، اور جو نہیں ماننے والے انہیں آخرت کا ڈر سنانا.
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وہی اللہ ہے، وہی خدا ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا سیدہ حوا کو پیدا کیا تاکہ تم اس سے اطمینان سکون حاصل کرو. یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے یہ ایسا غیر معمولی رشتہ رکھا ہے کہ خونی رشتہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پیار محبت ڈال دیتا ہے، ایک دوسرے کا سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور جب مرد ڈھانپ لیتا ہے اسے، دیکھیں کتنے کنٹرول الفاظ کے اندر ایک چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ ہے اسلام کا سیکس ڈسپلن. تو وہ عورت اس کی وجہ سے پریگننٹ ہو جاتی ہے اور شروع میں وہ حمل ہلکا ہوتا ہے اور وہ پھر اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے، لیکن جب وہ پریگنینسی میچور ہوتی ہے، جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے، یعنی جب وہ ڈیلیوری کا وقت قریب آتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو وہ دونوں میاں بیوی اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں، اگر تو نے ہمیں عطا کی یعنی اولاد صالحن بالکل ستھری تندرست، تو ہم ضرور تیرا شکر ادا کریں گے. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. جب اللہ تعالیٰ ان دونوں کو عطا کر دیتا ہے صالحہ تندرست اولاد، تو وہ اس اولاد کے اندر اللہ کے مقابلے پر اور ہستیوں کو شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ اللہ نے عطا کی ہوئی چیز ہے. تو اللہ کی ذات بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں. أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. کیا شریک بنا رہے ہیں انہیں جس نے پیدا نہیں کیا کسی بھی چیز کو، الٹا وہ چیزیں خود پیدا ہوئی ہیں. اب چاہے یہ انبیاء کے بارے میں کلیم ہو یا بتوں کے بارے میں، دونوں ہی پیدا ہوئے ہیں نا. بت بھی انسان خود تراشتا ہے، پیغمبر نے اپنے آپ کو خود تو نہیں پیدا کیا، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے. اس کا بھی دنیا میں آنے کا وہی ذریعہ بنایا جو باقی انسانوں کا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو خود پیدا ہوا ہے اس کو اس شخصیت اس ہستی کے ساتھ اس کے مقابلے پہ کھڑا کر رہے ہو کہ جو لم یلد ولم یولد ہے. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. اور وہ ہستیاں جن کو یہ کلیم کیے ہوئے ہیں وہ طاقت ہی نہیں رکھتے انہیں کوئی مدد پہنچانے کی، اور نہ وہ اپنی مدد خود کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے. ان کے لیے برابر ہے خواہ تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو. یہ بتوں پہ تو تعویل خاص کے اعتبار سے ہے، باقی بھی جو مر چکا ہے اس کو آپ اس طرح بلا کے تو اپنے ساتھ کوئی انٹریکشن کروا نہیں سکتے. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. بے شک وہ جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا وہ بھی تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں، تو انہیں پکارو. اگر تم سچے ہو تو ہونا تو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار سن لیں، چاہے وہ بت ہوں چاہے مرے ہوئے بزرگ ہوں. کچھ جواب تو آنا چاہیے. جی دیکھیں یہ کیوں کہتے ہیں یا آل القبور، چونکہ سن رہے ہوتے ہیں. تو بھائی جواب آیا کہ دیتا انہوں اگے بھی ٹورو نا، یا تو ہی رک گئے ہو اگے بھی ٹورو. وعلیکم یا کیوں نہیں آندا اگوں؟
ہاں جی یا تے آگے اڑ جاتے اگے ٹوریا کرو انہوں جی اگے ٹورو. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کو پکار کے دیکھو, اگر سچے ہو نا تم اپنے دعوے میں تو ہونا چاہیے کہ تمہاری پکار کو سنے. اگر سچے ہو تم لوگ. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِي يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ. کیا ان کے کوئی پاؤں ہے جس سے یہ چل سکے؟ کہتے دیکھا کہ بوتا دے بارش نے تو بوتوں کے پاؤں نہیں بنائے ہوئے ہوتے انہوں نے, پاؤں تو ہوتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا ان کے پاؤں ہیں جو چل سکتے؟ پاؤں تو ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتے. اسی طریقے سے جو قبر کے اندر بھی لیٹا ہوا ہے پاؤں اس کے ہیں اگر سلامت ہے تو بار اللہ تک کنفرم سلامت ہے کہ اس کے پاؤں نظر آ رہے ہیں, اندر والے کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے اندر. چلو سپوز اس کے بھی ہیں تو وہ چل سکتا ہے. کیا ان کے کوئی ہاتھ ہیں جس سے پکڑ سکے؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے دیکھ سکے؟ یا ان کے کوئی کان ہے جس سے وہ سن سکے؟ اے نبی ان سے کہو کہ پکارو اپنے شریکوں کو, اور پھر تم جو کچھ میرے خلاف سازش کر سکتے ہو نا چل سکتے ہو چلو, اور مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین. میرا تو حمایتی اور پش بنا وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے, اور وہ صرف میرا پش بنا نہیں ہے, تمام نیکوکاروں کا جو اللہ کو پکارنے والے ہیں, موحدین ہیں, سب کا پش بنا ہے وہ. والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. اور جن کی تم پرستش کر رہے ہو, جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا, وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی کو مدد کر سکتے ہیں. انہوں نے کیا مدد کرنی ہے, وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور اگر تم بلاؤ انہیں کسی ہدایت کی طرف تو بات نہیں سن سکتے, کسی کوئی راستے کی طرف. تم میں لگ تو رہا ہوگا وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. وہ بت ہوں یا بزرگان دین کی مبارک لاشیں باہر رکھی ہوئی ہوں جن کو آپ کہتے ہیں لگتا ہے ستے نے ہونی ستے نے. جناب جدو وہ صحیح ستے ہوندے سن اور زندہ ہوندے سن اس وقت بھی نہیں کوئی سن سکتا. یعنی کسی بزرگ کے آپ سرانے کھڑے ہو کے کہیں کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اٹھ جائے گا؟ زیادہ اونچا نہ کہ یہ اٹھ جائے گا. مطلب عام سے ویسے کہو کہ تسی تے شاہی کوئی نہیں, کوئی بھی نہیں سن سکتا. تو مرنے کے بعد کیسے وہ سن لے گا؟ زندہ باہر جو پڑا ہوا ہے وہ نہیں سن سکتا. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. تو اے نبی اب دیکھیں کیا زبردست انداز ہے. قبول کیجئے ان خطاکاروں کی معذرت اور حکم دیں انہیں نیک کاموں کا اور ان سے اعراض کیجئے. یعنی عفو درگزر کی روش کی مکی قرآن ہے نا, اس میں تو یہی ہے کہ بھئی آپ نے ان کو ڈھیل دینی ہے. ابھی موقع آئے گا قتال کا مدینے میں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور جب کبھی آپ کو کوئی شیطان کی طرف سے خیال آئے, کوئی وسوسہ آئے تو اللہ سے پناہ مانگنی ہے, بے شک وہ سننے والا علم والا ہے. اسی پہ وہ پھر وظیفہ ہے نا ابو داؤد کا اور ترمذی میں, اعوذ باللہ السمیع العلیم, یہی سمیع العلیم, من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. باقی اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے, مسئلہ 83A شیطانی وسوسے اور ان کا علاج. ان الذين
الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بے شک جو تقوی کی روش اختیار کرنے والے لوگ ہیں، جب انہیں شیطان کبھی چھوتا ہے کسی خیال سے، فوراً خدا کو یاد کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. جیسے ہی اللہ کا ذکر آئے گا شیطان بھاگ جائے گا. سیدھی سی بات ہے. ہمارے محلے میں بھائی کہتے ہیں جی داتا صاحب مجھے روزانہ ملتے ہیں. میں نے کہا آپ ملنے ہیں تو آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہتے ہیں نہیں گستاخی ہو جائے گی. میں نے کہا آپ میرے سامنے پڑھے تو میں تو اپنی گستاخی نہیں سمجھوں گا، سوائے اس کے کہ جو شیطان ہے وہ اپنی گستاخی سمجھے گا نا. میں تو نہیں غائب ہوتا، پڑھو، میں نہیں غائب ہوتا. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. اور شیطانوں کے بھائی جو ہے نا وہ کھینچ کر لے کے جاتے ہیں ان شیاطین کو گمراہی کی طرف، پھر کوئی کسر نہیں چھوڑتے. پنجابی سے بھی آیا کہ کوئی کسر نہیں رہنے دیتی، یہ عربی جو آیا. پھر کوئی کوتاہی نہیں کرتے، پھر پہنچا کے آتے ہیں وہ شیاطین وہاں پہ ان کو. ظاہر جب آپ خدا سے روگردانی کریں گے، جو سورہ الزخرف میں ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے روگردانی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور اے محبوب جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لے کے آتے نا، ان کا منہ مانگا، تو کہتے ہیں کہ تم خود سے کوئی آیت بنا کے کیوں نہیں لے آتے. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب کچھ عرصہ قرآن نازل نہیں ہوتا تو یہ کہتے ہیں آپ خود سے کو بنا لیتے. اتنا عرصہ ہوا ہے بھائی تمہارے پاس کوئی فرشتہ نہیں آیا، میں نے مذاق بنایا ہوا تھا. اے نبی تم فرماؤ میں تو نہیں سوائے اس کے کہ خود اتباع کرنے والا ہوں اس کا جو میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے. یہ ہے روشن دلائل، آنکھیں کھولنے والے تمہارے رب کی طرف سے، ہدایت اور رحمت اس قوم کے لیے جو بات کو ماننا چاہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب کبھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے اسے سنا کرو اور خاموش ہو جایا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب یہ آیت ایک پورا مقدمہ رکھتی ہے، وہ میں نے بیان کر دیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو. جب وہ اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، جب وہ قرات شروع کرے تم خاموش ہو جاؤ، جب وہ ولضالین کہے تو تم آمین کہو. یعنی یہاں پھر قرات سے مراد ہے سورۃ الفاتحہ. تو جہری نمازوں میں امام کی قرات آپ نے سننی ہے. اس کے بعد وہ رکوع میں جانے سے پہلے سکتہ کرے گا جس میں آپ فاتحہ پڑھیں گے. اگر وہ سکتہ نہیں کرتا تو آپ کا سن لینا کافی ہے. یہ پورا تفصیلی ایک ٹاپک ہے. نیو فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، اس میں اہل حدیث ایک ایکسٹریم پہ ہے، حنفی دوسری ایکسٹریم پہ. میں نے درمیان کا موقف اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں بیان کیا تھا. نماز کے علاوہ بھی جہاں پر بھی قرآن پڑھا جا رہا ہو بشرطے کہ وہاں پہ قرآن سننے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ یہاں آپ اپنا کام کر رہے ہیں اور ایک بندہ آگے ادھر کیسٹ اونچی آواز میں کوئی تلاوت کی لگا دیتا ہے، وہ کوئی پابند نہیں آپ سننے کے. یا امام مسجد نے اسپیکر میں لگا لیے، کوئی پابند نہیں آپ سننے کے. سیدھی سی بات ہے. کس چیز کی پابندی ہے؟ یہ تو زبردستی ہے. تو قرآن جب پڑھا جائے اسے غور سے سنا کرو، خاموشی اختیار کیا کرو. قرآن کا پروٹوکول ہے تاکہ تم پر اللہ رحم کرے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ، نفس کے اندر عاجزی کے ساتھ، ڈرتے ڈرتے، زبان سے بھی، اونچی آواز سے بھی اور بغیر آواز کے بھی، دونوں حالتوں میں، یعنی ذکر خفی بھی اور ذکر جہری بھی. وہ اللہ نے دیکھ لے جہرن نمازیں کون کون سی رکھ دی ہیں، مغرب عشاء اور فجر، اور زور اثر کو سرن رکھا ہے، اور عشاء میں بھی آخری 2 رکھتے ہیں سرن ہے.
مغرب کی آخری رکعت سرن. ٹوٹل 17 رکھتے ہیں فرض نماز کی، ان میں سے 6 جہری ہیں، باقی 11 جو ہے وہ سرن ہے. یعنی یہ پسندیدہ ہے کہ آپ نے آہستہ آواز میں ذکر کرنا ہے، اس میں بھی زبان کا ذکر افضل ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں یہ تعلیقاً امام بخاری بھی لے کے آئے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور میرے ذکر کی وجہ سے اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں. یعنی زبان سے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن بہت اونچی آواز سے نہیں. جو بخاری مسلم میں ایک سفر کے دوران صحابہ بلند آواز سے اونچی آواز سے کہہ رہے تھے اللہ اکبر سبحان اللہ، حضور نے فرمایا تم کسی غائب کو اور بہرے کو نہیں سنا رہے، آہستہ آواز میں ذکر کرو اور میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ دیتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکیاں کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. ذکر کرو صبح اور شام کے وقت، دیکھنا غافلوں میں شمار نہ ہونا. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بے شک وہ جو اللہ کے پاس ہیں فرشتے، وہ کوئی تکبر، کوئی سستی اور کاہلی، کوئی اکڑ بازی نہیں کرتے ہیں کہ وہ کبھی غفلت اختیار کر لیں اللہ کا ذکر کرنے سے، اس کی عبادت سے روگردانی کر لیں، اور وہ اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ٹو باؤ ڈاؤن بھی کر لینا کافی ہے. مسئلہ نمبر 119 میرا سجدہ تلاوت کے اوپر آپ دیکھ لیں. اور تسبیح کیا کرتے ہیں؟ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اللہ طرف ہمارا ہے کہ فرشتے تو غافل نہیں ہوتے، وہ تو کریں گے. یہ بھی ہمارا وہم نکالنے کے لیے، ورنہ اللہ کو تو فرشتوں کی بھی عبادت کی حاجت نہیں ہے. عبادت کرنے میں فرشتوں ہی کا نفع ہے اور ہمارا عبادت کرنے میں ہمارا ہی نفع ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ماشاءاللہ تعالی ہماری یہ سورۃ الاعراف، یہ آپ سمجھے ایک بہت بڑا ایک مائل سٹون تھا. یہ 2 صورتیں جو ہے نا، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف، یہ کمال کی صورتیں ہیں جوڑے کی شکل میں. الحمدللہ ہمارا یہاں پر مکی قرآن کا بڑے والا پورشن الحمدللہ کمپلیٹ ہوا ہے. اب انشاءاللہ ہم مدنی جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. سورۃ الانفال سے انشاءاللہ اگلی کلاس سٹارٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات غلط نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.